الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، یہ قرآن مجید کے دو آیات ہم پڑھے ہیں، سورہ قصص، سورہ آل عمران۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع چل رہا ہے وہی ایمان بالرسالت۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں بھی ہمارا ایمان بالرسالت ہی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے جو اللہ اپنی کتاب میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی قریے کو اس وقت تک ہلاک یا تباہ نہیں کرتا تا وقت کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہ بھیج لے اور وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہٹ درمی اور کفر کا وہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب لاتا ہے۔ انبیاء کی یہ سنت جو قرآن میں بتائی گئی ہے، اور یہاں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، تیرا پروردگار کسی بستی، کسی گاؤں، کسی دیہات کو، کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے مرکزی مقام کے اوپر اپنے رسول کو نہ بھیج لے، اور رسول آتے ہیں یتلو علیہم آیاتنا، اور ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے، ان کے اوپر حجت قائم کرتے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور کسی بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہاں کے رہنے والے ظالم۔ یہ دو باتیں یہاں پہ بتائی ہیں، اسی لیے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک حاد ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول اٹھایا اور بنایا ہے۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا، اور انبیاء کرام کا یہ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اختتام پذیر ہوا، اور آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل اور محفوظ کر دیا۔ اس طرح آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت کو معلوم کریں گے کہ قرآن مجید میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے جو آپ کا تعارف کروایا ہے آخری رسول کی حیثیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکے میں ہوئی، تاریخی اعتبار سے اس کے پورے شواہد موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری رسول بنایا۔ اس طرح اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے
ایمان والوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا اور بھیجا، اور رسول کا جو منصب ہے، رسول کا جو کام ہے، رسول کی جو ذمہ داری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، ہماری آیات کو پڑھ کے سنانا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چار باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے جو بتائی ہے، منصب نبوت اور منصب رسالت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد اللہ کی آیات کی تلاوت ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد معاملہ صرف تلاوت کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد ان کی تربیت۔ یہ اصل ہے تلاوت کا مقصد۔ اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کی تربیت ہو جائے، انہیں مزکہ اور متقی بنایا جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، انسانیت کے عروج پہ ان کے پہنچایا جائے، اخلاق اور کردار کا اعلیٰ ترین معیار کے اوپر انہیں فائز کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں جو جماعت تیار ہوئی وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کے لیے معیار قرار دیا، ایمان اور عمل میں، تزکیہ اور تربیت کے لحاظ سے۔ دوسری بات تلاوت کتاب ہے، پہلی بات تلاوت کتاب تھی، دوسری بات ہے تعلیم کتاب۔ تعلیم کتاب کے اندر پوری شریعت داخل ہے۔ تلاوت کتاب میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ الفاظ و جملے ہیں جو حضرت جبرائیل لے کے آئے، جس کو آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں ہے، اور تعلیم کتاب کے اندر پوری شریعت ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ طریقہ ہے، حلال اور حرام کی تفصیلات ہیں، بہرحال زندگی گزارنے کے لیے تمام وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ ادا کی ہیں، جس کو حدیث ہم کہتے ہیں، وہ ساری کتابیں تعلیم کتاب میں ہیں۔ اور حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، فراست کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت کریمہ تقریباً 4 مقام پہ آئی ہے، کچھ آیات کچھ جملوں کے آگے پیچھے کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ میں 2 مقام پہ آئی، اور سورہ آل عمران میں 1 مقام، اور سورہ جمعہ میں 1 مقام پہ آئی۔ یہ 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ اس بات کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت کے متعلق قرآن سے ہم معلوم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو تعارف کروایا ہے قرآن میں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بتایا۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بتاتے ہیں قرآن میں کہ آپ رسول اکرم، رسول بننے کے بعد مکے کے اندر جو مخالفت آپ کی شروع ہوئی، اس کے بعد اہل مکہ نے آپ کی مخالفت میں جو کچھ بھی الفاظ کسے ہیں، کبھی آپ کو دیوانہ بولے، کبھی شاعر، کبھی کاہن، کبھی جادوگر، کبھی جادو زدہ، بہت سارے آپ کو تکلیفیں اذیتیں پہنچائی گئی۔ ان ساروں کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ذرا اہل مکہ کو دعوت غور و فکر دیجئے، جو آپ کے خلاف یہ لوگ جو تحریک چلا رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً تمہارے درمیان میں زندگی کا ایک طویل حصہ میں گزار چکا ہوں، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ نبوت سے پہلے 40 سال میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، اور میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، میری شخصیت تمہارے سامنے بالکل یا طور پہ کھلی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں
جو کچھ بھی رہا ہو تم اچھی طرح سے واقف ہو، اور تم نے مجھے امین اور صادق کا لقب دیا ہے، لیکن نبوت کے بعد ایک آیت تم میرے خلاف ہو گئے ہو اور مختلف باتیں کس رہے ہو، ذرا اپنی عقل کو استعمال کرو اور فکر کر کے دیکھو تم لوگ کیا بات کہہ رہا ہو۔ جو پیغام میں تمہیں پیش کر رہا ہوں صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ بات کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میری دعوت، میرا پیغام یہ ہے کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا کارساز، تمہارا حاجت روا، تمہارا خدا صرف ایک ہے اور اس کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ تم اس حقیقت کا اعتراف کر لو، اس حقیقت کو مان لو، اور یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑ رکھا 360 بتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کے متعلق جو تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ ہے کہ یہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، یہ کچھ بگڑی بناتے ہیں، یہ مشکل کشا ہے، یہ بالکلیہ طور پہ بے بنیاد باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف تمہارا اپنا وہم و گمان ہے۔ یہ میری دعوت ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو تو تفلحون، کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہی دعوت تھی، اور یہ کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخالف ہو گئے، اور نہ صرف مخالف ہو گئے بلکہ آپ کے اخلاق میں، آپ کی شان میں، آپ کے جناب گستاخیاں کرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کہی، ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تصور تھا کہ رسول ہمارے جیسا کیسا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے سورہ فرقان میں، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ہے، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، یہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ويمشون في الأسواق، اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہے۔ یعنی ہم میں اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ بحیثیت انسانیت کے۔ ایک ایسا رسول ہے، ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ کے اگر رسول ہیں تو ہم سے ہٹ کے کوئی مخلوق ہونی چاہیے تھی، ما فوق الفطرت کوئی شے ہونا چاہیے تھا، ہماری طرح انسان جو ہے وہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ اس قسم کے اعتراضات ان کے تھے، اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود انہیں اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ آئی، ایک مقام پہ سورہ الکہف میں یہ بات کہی گئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے اپنی طرف سے، ہم جو بات بتا رہے ہیں آپ خود اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔ مثلکم، تم میں اور مجھ میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، ایک ہے تمہارا معبود صرف ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمہارے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس اعتبار سے یہ بنیادی فرق ہے۔ دوسری بات یہ بات کہی گئی سورہ نساء میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ قل، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آتا قل، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتائیے اللہ کیا بات کہنا چاہتا ہے۔ جہاں بھی قل کا لفظ آئے گا، جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کافروں کو، اسی طرح قل هو اللہ احد، آپ بتا دیجئے اللہ کون ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ بات فرمائی گئی کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ لوگوں کو بتائیے کہ اے انسانوں تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، جمیعا، اس ذات کی طرف سے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمانوں کا جو مالک ہے،
اس کی طرف سے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔ لا الہ الا ہوا، اور سن لو میری جو دعوت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مسجود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، اور وہ کون ہے؟ وہ یحیی و یمیت، جس کے ہاتھ میں تمہاری موت و حیات ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور جس نے تم کو زندگی بخشی ہے اور جو تمہاری زندگی کا خاتمہ کرنے والا ہے، اس کی طرف سے میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی صورت میں فرمایا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ قد جاءکم الرسول من ربکم بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے انسانوں، ہمارے رسول آ چکے ہیں تمہارے پاس حق کے ساتھ، ایمان لے آؤ ان کی رسول کے اوپر، اسی میں تمہاری خیریت اور بھلائی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر یاد رکھو تم اللہ کے انکار کرو گے اور اللہ کے رسول کا، تو پھر اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ یہ رسول، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے، یہ ایک بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتا اور رسولوں کو نہیں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کر دیتا، تو اس وقت انسانوں کے پاس اللہ سے حجت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے، اللہ تو ہم کو کیوں ہلاک کر رہا ہے؟ ہمارے پاس تیرا پیغام نہیں آیا، اگر ہمارے پاس تیرا پیغام آتا تو برابر تیرے پیغام کو قبول کرتے۔ اس بات کو اللہ سورہ نساء میں فرمایا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجۃ من اللہ بعد الرسل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھیجا ہے، اس کے ساتھ ہی فرمایا ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ رسولا مبشرین و منذرین، جتنے بھی رسول آئے ہیں انہوں نے اللہ کی طرف سے اللہ کے ان بندوں کو خوشخبری سنائی جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا ہے، اور رسولوں نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دی، وارننگ دی، جنہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا ہے، یعنی ان کے اوپر حجت پوری کر دی ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم اسی لیے رسولوں کو بھیج رہے ہیں کیونکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کل حشر کے میدان میں کوئی حجت باقی نہ رہے، انسان اس موقف پہ نہ آئے اے اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچا نہیں، لہذا تو ہمیں عذاب کیسے دے سکتا ہے۔ یہ عدل کی بات تھی، یہ انصاف کی بات تھی، اور یہ اعتراض برابر کریں گے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں بھی فرمایا ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ہم ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تو یہ لوگ کیا کہتے؟ فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات اللہ پیشگی طور پہ فرما رہے ہیں، اگر ہم کسی قوم کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے کسی مصیبت میں ڈالتے، کوئی عذاب میں گرفتار کرتے، رسول بھیجنے سے پہلے، تو وہ ضرور ہم سے شکایت کرتے، ہم سے حجت کرتے، اے اللہ ہمارے پاس تو رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو رسول کو بھیجتا ہوتا تو تیرے آیات کے اوپر ہم ایمان لے آتے اور ہم رسول کی اتباع کرتے، تیری کتاب کی اتباع کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے اور تیرے عذاب سے بچ جاتے۔ لہذا اگر تو رسولوں کو نہیں بھیجا اور رسولوں کو بھیجنے سے پہلے اپنی حجت کی تکمیل سے پہلے اگر عذاب دے رہا ہے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور پھر پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کے جو صحیح فالوور ہیں، جو متبعین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا پہنچانے کا ان کا ذمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ کام امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ اب وہ انسان جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان تک اللہ کا پیغام پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم کرنا یہ امت مسلمہ کے اوپر فرض عین ہے۔
فرض عین ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنتم خیر امت کہا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو شہداء علی الناس کہا، یعنی تم بہترین امت ہو تو تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی، برپا کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم گواہ اور شاہد ہو، رسول تمہارے اوپر گواہ اور تم انسانوں کے اوپر گواہ بننے والے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے سنت رہی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کے متعلق فرمایا، اور آخری رسول کا جو تعارف کروا کہ رسول کون ہوتے ہیں، رسول جس کے متعلق فرمایا بشر، بشر کے لفظی معنی ہے یہاں پہ انسان، تمام انسان۔ اب قرآن مجید میں جو بات کہی گئی، اس بات کو اللہ سورہ حامیم سجدہ میں بھی فرمایا کہ قل، سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا قل هل كنت الا بشرا رسولا، هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں۔ یہاں پہ مثلکم کا لفظ آیا گیا ہے، اور وہاں پہ صرف آپ اپنے آپ کو بشر بولے، هل كنت الا بشرا رسولا، کہ میں ایک صرف انسان اور رسول ہوں۔ اب ہم اس بات کی تشریح کریں گے، فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، یہ مثلکم کا جو لفظ لایا گیا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ لوگ غلط فہمی کا اس معاملے میں شکار ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ غیر ضروری طور پہ جناب علی اس قسم کے کچھ اشکالات پیدا کرتے چھوڑ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بشر کہا گیا ہے رسول کو کہ وہ عام انسانوں کی طرح ہے، تو اس میں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ بات ہے، بات ذرا سمجھنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح تمہارے اخلاق ہے میرے اخلاق ہے، جس طرح تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرتا ہوں، جس طرح تمہارا تقویٰ میرا تقویٰ، جس طرح تمہارا ایمان ہے میرا ایمان ہے، یہ نہیں فرمایا۔ بشرکم، بشری تقاضے، بشری تقاضے کیا ہے؟ بشری تقاضے یہ ہے ہر انسان میں فطری طور پہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ بھوک لگنا، پیاس لگنا، غم، خوشی، بیوی، بچے، دکھ، درد، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ساری چیزیں جس طرح عام انسانوں کو تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھے یہ چیزیں۔ عام انسانوں کو بھوک لگے آپ کو بھی لگتی تھی، عام انسان کو نیند آتی آپ کو بھی آتی ہے، عام لوگوں کے بیوی بچے تھے آپ کے بھی تھے، عام لوگوں کو زخمی ہوئے تکلیف آپ بھی زخمی ہوئے، عام لوگوں کو کسی تکلیف کی خبر سننے سے غم ہوتا آپ کو بھی ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں بشریت ہے، انسانیت، یعنی بشری جو تقاضے ہیں وہ پیاس کا معاملہ ہے، خوشی اور غم کا معاملہ ہے، دکھ درد کا معاملہ ہے، یہ جو اتنی چیزیں بشری تقاضے، انسانی تقاضے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعدم موجود تھے، اسی طرح جس طرح عام انسانوں میں ہوتے ہیں۔ رہا معاملہ ایمان کا، اخلاق کا، کردار کا، تقوی کا، تو عام انسانوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس کا حد اور اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اخلاق ہو، کردار ہو، تقوی ہو، ایمان ہو، عام انسان اور رسول اللہ میں ناپنے اور تولنے کا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ رسول ہیں، ہم امتی ہیں، اور کوئی کتنی بھی عبادت کر لے وہ رسول کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ رسول رسول ہے، امتی امتی ہے۔ یہاں پہ مثلکم نہیں بولا گیا، مثلکم تو وہاں بولا گیا بشری تقاضے، انسانی تقاضے، وہاں بشر بولا گیا ہے۔ اخلاق میں، کردار میں، ایمان میں، تقوی میں، یہاں پہ زمین اور آسمان کا جو حد ہے اور اس میں ناپنے اور تولنے کے کوئی پیمانے نہیں ہو سکتے، یہی معاملہ عام امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان اخلاق کے اعتبار سے برابر ہیں، تو اس سے زیادہ بد اخلاق اور اس سے زیادہ گیا گزرا اور کوئی نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی قرآن میں شہادت دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا وہ معیار، اخلاق کا وہ مقام جہاں پہ اخلاقی معراج ختم ہوتی ہے آپ اس مقام پہ ہیں، یعنی انسانیت کا اعلیٰ ترین جو مقام ہوتا ہے اس مقام پہ رسول اللہ ہے۔
اخلاق کا عروج جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ نے گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر آپ فائز ہیں، تو آپ کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اخلاق میں آپ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور معاملہ صرف بشری تقاضوں کا، انسانی تقاضوں کا ہے۔ یہ بات اسی لیے سمجھائی گئی ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے بھیجے گئے آپ، اور ظاہر ہے کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت اور اتباع کریں، اور آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر نہ تو ہدایت مل سکتی ہے اور نہ تو انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ کوئی فرشتہ ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ان کا انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ مخلوق الگ ہے، یہ مخلوق الگ ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح کے انسان تھے، اپنی زندگی عام انسانوں کی طرح گزارتے تھے، اور گھر میں جب ہوتے تو گھر کے کام کاج وہ خود کیا کر لیتے تھے، میرا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے اندر، گھر میں کبھی جھاڑو بھی دے لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی میرا بھی کام کر دیتے تھے، لوگوں کو سودا سروپ بھی لا کے دیتے تھے، کبھی کبھی اپنے بستر کو خود صاف کر لیتے تھے، کبھی جوتا ٹوٹ جاتا تو جوتا خود اپنے ہاتھوں سے سی لیتے تھے۔ اس طرح عام انسانوں کی طرح آپ انسان تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کروایا اور قرآن میں بھی کروایا ہے، کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، بشر۔ اسی لیے بات بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر بھی بات آئی ہے، اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، یہ انبیاء سورہ انبیاء، ہم نے کسی بشر کے انسان کو ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ باقی رہنے والا۔ وَمَا جَعَلْنَا بَشَرٌ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انسان گزرے ہم نے کسی انسان کو ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد ہی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ من قبلک الخلد افإن مات، اس کے بعد فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ باقی رہنے والے ہیں؟ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ دنیا سے فانی سے چلے گئے تو کیا آپ کے مخالفت کرنے والے کیا زندہ رہنے والے؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وما جعلنا جسد لا يأكل الطعام وما كانوا خالدين، ہم نے کسی بھی انسان کے جسم کو ایسا نہیں بنایا جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کا جو تعارف کروایا ہے کہ رسول اسی لیے ہمارے لیے نمونہ بن سکتے ہیں جب وہ انسان ہو، اور ایسے انسان ہو جو اخلاق کے اعلیٰ ترین ہو، جس کے اندر کوئی نقص اور کمی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے طریقے کو نمونہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ہر اعتبار سے بالکلیہ طور پہ مکمل ہے اور پرفیکٹ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات کہی گئی، جو اعتراض ہو رہے تھے، اب اس سلسلے میں آگے چل کے دوسرے مقامات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کہ رسول کیا ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ رسول کیا ہوتے ہیں، رسول کی دعوت کیا ہے، اور پھر رسول کون ہوتے ہیں۔ ایک مقام میں سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتا دیجیے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو میں تم کو یہ دعوت نہیں دے رہا اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دعوت ہی نہیں ہے میرے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں یہ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں،
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور میں اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں، بس یہ میری دعوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو قرآن میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی کیا تھی، آپ کا کوالیفیکیشن کیا تھا، آپ کی تعلیم کیا تھی، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتایا۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، مجھے نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ایک نور بنایا ہے، روشنی۔ پھر یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے فرمائی نبوت سے پہلے کی بات سورہ العنکبوت کے اندر، ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی ان کے سامنے ہے، آپ امی ہیں، آپ کسی سے پڑھے لکھے نہیں، امی ہے، آپ کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، آپ کو اللہ خود یہ بات قرآن میں بتا رہے ہیں ما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب آپ نہیں پڑھے، آپ کو پڑھنے ہی نہیں آتا تھا، کوئی کتاب آپ نہیں پڑھے قرآن سے پہلے، آپ امی تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا آپ کو، اذا لارتاب المبطلون، اگر خدا نہ خواستہ آپ پڑھے لکھے ہوتے یا ماہر ہوتے اس میں، جو لوگ بہت سارے اعتراضات شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں قرآن کے متعلق، اگر آپ خدا نہ خواستہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہوتے تو ان کو ایک اور حربہ مل جاتا قرآن کے متعلق شک کرنے کا، یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی، کہیں بھی بیٹھ کے قرآن لکھ کے لا رہا اپنی طور پہ اور ہم ان پڑھ لوگوں کو بھٹکا رہا، یہ موقع ملتا تھا ان کو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا منشا یہ تھا، آپ کو اللہ نے بچپن ہی سے ان پڑھ رکھا اور پڑھنا لکھایا نہیں سکھایا، اور انسانوں میں سے کوئی بھی آپ کا استاد اور معلم نہیں ہے، آپ کا معلم اگر ہے تو وہ صرف فرشتہ ہے، جبرائیل، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ کون ہے آپ کا استاد؟ فرشتہ، فرشتہ، کوئی انسان نہیں، فرشتہ وہی لایا اور قرآن پڑھنا آپ کو سکھایا بالکل یا طور پہ۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر آپ ان پڑھ تھے، یہ بات غلط ہے، نبوت سے پہلے کی بات آ رہی ہے، فرشتہ آیا آپ کو قرآن دیا، قرآن پڑھنا آپ کو سکھایا۔ ارے یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہو رہی وہ ذات خود قرآن پڑھنا نہیں جانتی؟ یہ اتنا بڑا ڈیفیکٹ ہے یہ، اور کیجیے بہت بڑی خطا اس معاملے پہ کی گئی۔ من قبلہ ہی قرآن میں فرمایا، اس کتاب سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھے، نہیں آتا تھا، لیکن کتاب پڑھنے کے وحی آنے کے بعد فرشتہ جبرائیل آپ کے معلم ہے، علمہ شدید القویٰ، اس کو سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ بڑا طاقت اور قوتوں والا ہے وہ آپ کا معلم ہے جو آپ کو قرآن سکھایا۔ اس کے بعد آپ قرآن پڑھیں، پھر کیا بات ہوتی کہ آپ زندگی ان پڑھی بولیں گے، آپ کو اس قسم کی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا، لیکن یہ بات غلط ہے یقینی طور پہ۔ ظاہر ہے کہ رسول خود قرآن سے غافل پڑھنا نہیں آتا تو پھر عجیب بات ہے، صحیح بات نہیں ہے قرآن کی آیت کے تحت۔ وہاں اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے کی بات فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بات کہی؟ قالوا ان ہی الا، سورہ خلق میں فرمایا قالوا ساحر او مجنون، کیا کہا؟ یہ رسول جو ہے جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں؟ مجنون ہے، دیوانہ ہو۔ کیوں دیوانہ بولے؟ کیونکہ باپ دادا کا جو دین تھا گمراہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی تھے بات فرما رہے تھے یہ سب گمراہ ہے۔ باپ دادا کے دین کے خلاف اٹھ کے ٹھہر جانا، یقیناً ان لوگوں کے لیے بات کہی کہ یہ دیوانہ ہے۔ اور مشرکین عرب کا یہ عقیدہ بھی تھا، اہل مکہ کا بھی، ان کے یہاں جنات کا تصور تھا، ان کے یہاں
काहिनों का तस्वुर था, जादूगरों का तस्वुर था। उन्होंने कहा कि किसी जिन का साया हो गया है इसके ऊपर। चुनांचे कुछ तारीख और अहादीस में इस किस्म की हमको रिवायत अहादीस में मिलते हैं कि कुछ लोग आए, जब सुना कि भाई देखो या मोहम्मद नाम के इस किस्म की बातें कहते हैं, हम समझते हैं कि किसी जिन का साया सपेट हो गया है। एक शायद है जिसका नाम दम्माद था, उन्होंने कहा कि मैं तो जो है इसका माहिर हूँ और ये जिन्नात भूतों का इलाज करने वाला हूँ, जो है ना मैं उनका इलाज कर दूंगा, तो मेरे को लेके चलो उनके पास। तो गए, जाने के बाद बेटा देखो अगर तुम्हारे पास कोई साया सपट हो गया है तो मैं उसका इलाज करवा देता हूँ। कहीं अल्लाह के नबी इसको सुनने के बाद कहा ठीक है, तो पहले आप मेरा कलाम सुन लो, क्या है मेरी दावत क्या है। तो उसके बाद आप वो बातें फरमाई जो उमूमन हर खुतबे से शुरू में जो पढ़ी जाती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु, पूरी बातें कहने के बाद वो शुज़दर रह गया, परेशान हो गया कि भाई मैं ऐसा कलाम सुन रहा हूँ, मैंने साहिरों का कलाम सुना है, मैंने काहिनों का कलाम सुना है, लेकिन ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। फिर पाया मोहम्मद, फिर दोहराया, फिर उसे दोहराया। तो इस तरह और दूसरे वाक़यात आते हैं। सूरह हामीम सज्दा की इब्तिदाई आयात भी कोई दूसरे साहिब इलाज कर रहे हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा, उन्होंने कहा फिर दोहराइए। इस तरह पढ़े तो उसके बाद वो जो इलाज करने आया था खुद उसका इलाज हो गया। ऐ मोहम्मद, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, आप आगे बढ़ाइए, आगे मैं ईमान ले आता हूँ आपके ईमान। यानी जो इलाज करने वाला था साहिरों का, काहिनों का, वो ईमान ला लिया। जादूगर, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ये कहते हैं कि ये कोई जादूगर है या कोई दीवाना है। अल्लाह सूरह क़लम में फरमाया नून वल क़लम वमा यस्तरून, गवाह है क़लम जिसे तुम लिखते हो, वमा यस्तरून मा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून बिकाहिन वला मजनून। अल्लाह की नेमत के साथ, अल्लाह की नेमत की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोई काहिन नहीं है, आप कोई मजनून और दीवाने नहीं हैं। वइन्ना लका लअजरन गैर ममनून, ये लोग आपको दीवाना बोल रहे हैं, क्या क्या की बोल रहे हैं। हकीकत वाक़या ये है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए ऐसा अजर तैयार कर रखा जो कभी ख़त्म ना होने वाला है। उसके बाद ही बोला वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अखलाक के आला तरीन दर्जों के ऊपर है। ये साहिरा, ये जादूगरा, ये दीवाने, ये मजजूबा, ये काहिना, इनके बाद अखलाक कहाँ से होते हैं? हाँ, ये तो गंदे लोग होते हैं। आपको मजजूब को ले लो, मजजूब किसे बोलते हैं? जिसको होश नहीं रहता, सालों नहीं नहाता, समझ गंदगी फैली हुई है, और उसे कहा जाता है मजजूब, और उसे कहा जाता है कि बहुत पहुंची हुई चीज़ है अल्लाह तक। और कीजिए आप, ना नहाता नहीं, धोता नहीं, समझ इतना गंदा रहता, नाखूना बढ़ जाता, चेहरे से नाक बह रहा, गंदगी बह रही, समझ में आ रहा, वो बोलते हैं कि मजजूब। और चुनाचे हमारे यहाँ जो ज़िंदगी भर नहाए नहीं कभी, वो मजजूब बन गए और उनकी दरगाह बन गई, बाज़ाब्ता और जनाब आली उनका उर्स सुराब इनो पहुँचे हुए हो गए। और कीजिए कैसे होगा? फिर जाहिर है कि हमारे पास जो काहिन और तसव्वुर का जो इलाज करने आया था बेचारा, वो खुद उसका इलाज हो गया। उन्हें बोला ये कहानत वगैरह सब ये बेहकीकत चीज़ें हैं। मोहम्मद आप जो कलाम पे रही है हकीकत पे मबनी है, मैं बेहकीकत चीज़ को हकीकत के ऊपर ईमान लाऊं। लेकिन आज के मुसलमान कुरान को मानने के बावजूद भी ये जादूगरों पे, ये काहिनों पे, फालगिरों पे आज उनका अक़ीदा और ईमान है। और उस वक़्त का जादूगर काहिन बोला हकीकत नहीं है, ये कुरान हकीकत है। कहा कि साहिर है, जादूगर है, दीवाने हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप जादूगर नहीं हैं, आप दीवाने नहीं हैं, और ना आप जो कलाम पेश कर रहे हो किसी शायर का कलाम है, ना किसी काहिल का कलाम है। ना वमा हुवा बिक़ौलि शायर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश कर रहे हैं किसी शायर का कलाम नहीं है। वला बिक़ौलि काहिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं किसी काहिन, किसी आमिल का, किसी जादूगर का, किसी फालिर का कलाम नहीं है। ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, बोला ये तो आलमीन का रब्बे कायनात का कलाम है। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम, ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फाइना तज़हबून, कि तुम किधर बहके जा रहे हो, किधर भटके जा रहे हो, किधर फिर रहे हो। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश कर रहे हैं
وہ جادوگر. کبھی تو یہ بولے یہ لوگ جادوگر نہیں بلکہ اس کے اوپر کوئی جادو کرا دیا, جادو زدہ ہو گیا, دیوانے اس قسم کی باتیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کلیئر کر دے. قرآن تم جس کو بول رہے ہیں یہ جادو زدہ ہے, نہیں ہے ایسا. قرآن میں 2 مقامات ہیں, سورہ بنی اسرائیل, سورہ فرقان. اللہ تعالیٰ وہاں فرمایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَنْصُورًا, یہ ظالم کہتے ہیں کیا تم ایسے شخص کے اوپر ایمان لاؤ گے, اس کی اتباع اور پیروی کرو گے جو جادو زدہ ہے, جن لوگوں کے اوپر جادو کر دیا ہے, کیا اس کے پیچھے چلو گے جو ان کو جادو زدہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ظالم بول رہے ہیں. اور اللہ بولا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو ان لوگوں کیسی کیسی مثالیں آپ کو دے رہے ہیں. کبھی مجنون بول رہے ہیں, کبھی جادوگر بول رہے ہیں, کبھی جادو زدہ بول رہے ہیں, کبھی کاہن بول رہے ہیں, کبھی شاعر بول رہے ہیں. کیا کیا بول رہے ہیں یہ لوگ سنو. اور ہم کلیئر کر رہے ہیں نہ تو آپ جادوگر ہیں, نہ آپ جادو زدہ ہیں, نہ آپ شاعر ہیں, نہ آپ کاہن ہیں, آپ ہیں صرف رسول. اور رسول ہیں, اور پھر کون ہیں آپ؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, یعنی آپ ہماری نگرانی میں ہیں. آپ اس ظالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جادو زدہ ہیں, اس ظالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیوانہ, اس ظالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر ہیں, اس ظالم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں, یہ ظالم ہے جو کہہ رہے ہیں کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے, اس قسم کی بہت ساری باتیں. ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال, غور کرو دیکھو ان کی حالت پہ کیسی کیسی آپ کے اوپر مثالیں گھڑ رہے ہیں, کیا کیا جملے کس رہے ہیں آپ کے اوپر یہ لوگ. فضلوا, اللہ فرماتے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں, یہ گمراہ ہو چکے ہیں. حقیقت اور جادو میں کوئی فرق نہیں ہے ان میں, وہم اور حقیقت میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ان کے اندر. جادو ایک انسانی عمل ہے, انسانوں کی بناوٹی چیزیں ہیں, اور قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے یہ, اور اللہ کی قدرت ہے یہ, وہ ایک بناوٹی چیز ہے. وہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا, بس گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, ہدایت پہ آنے کی, سیدھے راستے پہ آنے کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا, وہ سارے امکانات ختم ہو چکے ہیں ہدایت پہ آنے کے. جب تک یہ لوگ اس عقیدے سے توبہ نہیں کر لیتے اور حقیقت کا اعتراف نہیں کر لیتے, اس وقت تک ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. کچھ لوگوں نے کہا شاعر, اللہ فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے. کیا ہے؟ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر شاعری نہیں سکھائی. وہ شاعر نہیں تھے, اور شعر شاعری کرنا آپ کے شاعر شان کے خلاف ہے. شاعر کون ہے؟ شاعر بے بنیاد باتیں, تخیلات میں گھومتا ہے شاعر, حقیقت نہیں ہوتی شاعر کے پاس, جو دل میں آیا بول دیتا ہے. کبھی بندے سے اللہ کو ملا دیتا, کبھی اللہ سے بندے کو ملا دیتا, کبھی اللہ کو بندے کے مقام پر رکھتا, کبھی بندے کو اللہ کے مقام پر. یہ تو شاعر ہے. اسی لیے شاعروں کے متعلق قرآن میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ الْغَاوُونَ, اور جتنے شعراء ہیں وادیوں میں بھٹکتے ہیں, منزل نہیں ملتی ان کو, جو چاہے بولتے ہیں, جو چاہے. اور کتنے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی, شاعری کا انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے مقام پہ کھڑا کر دیا, خدا بنا دیا. لوگوں نے کہا شاعری میں ظاہر میں جان محمد, باطن میں جان خدا. شاعر 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 یہ کہہ رہا ہے کہ مدینے میں بغیر عین کا رب مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, بغیر عین کا رب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے, تو عرب میں سے عین کو نکال دیے تو کیا رہتا رب, تو بغیر عین کا رب مدینے. سمجھا؟ پھر آپ دیکھتے ہوں گے شعراء کیا بول
عرش پہ ہے مستوی ہو کر، وہی عرش پہ ہے مستوی ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں محمد ہو کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاعر الشعراء يتبعون الغاوون وما ينبغي وما علمناه الشعر وما ينبغي له۔ شاعر کبھی بھی جو بات کرتا ہے، اور شاعر کیا ہے؟ شاعر ہمیشہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، جتنی تعریف کرو اتنا گرم ہو جاتا شعر اس کا، ارے کیا بولا کیا بولا، واہ واہ، پھر شروع کرتا ہوں تعریف جتنی کرو۔ رسول کون ہے؟ رسول اپنی تعریف نہیں، خدا کی تعریف۔ بول دیجیے آپ 15واں پارہ آخری آیتیں، قل الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك۔ آپ کہہ دیجیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اعلان کر دیجیے قل الحمد للہ لم يتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ نہ بیٹا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ قل الحمد للہ۔ شاعر نہیں پہنچا، شاعر کیا کہتا؟ آپ سنے ہوں گے کبھی کفری الفاظ قائر کا، ابھی دیکھیں کیا کیا کہا۔ کبھی آپ کسی گانے یا کسی کی ذرا غزل کے کسی مصرے سنے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ خدا بھی دیکھتا ہوں گا جو زمین پہ، کس کو بنایا اس نے سوچتا ہوں۔ کسی کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے شاعر بولا خدا جب دیکھتا ہے گا زمین پہ تو اس کو کس نے بنایا سوچتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شاعر کے دماغ میں ایک کوئی اور خدا ہے جو بنایا ہے، اور وہ جو خدا جب دیکھے گا انہیں بھی پریشان ہے اس کو کون بنایا۔ سمجھے؟ اب یہ گانا لگا لے کے ٹانگا ہلا لے تو سن رہے ہیں مسلمانوں، کفر بکرا انہیں کیا بکرا؟ کفر۔ کبھی تو اتنی جھوٹ بولتا، اگر تو کہے تو آسمان سے ستارے توڑ کے لاؤں گا، اتنی جھوٹ ہوتا۔ تو شعراء یتبعون الغاوون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اپنی خواہش ہوتی نہیں پیغمبر کے پاس، جو بھی کہتے ہیں اللہ کے وحی کے مطابق۔ پیغمبر وہ ہوتے ہیں، اور شاید اپنی خواہش دوسروں کی خواہش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے مزاج۔ سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی کی وجہ سے آپ بڑے رحم دل واقع ہوئے، نرم مزاج کے ہیں آپ۔ اللہ کی رحمت ہے خاص طور پہ آپ کے اوپر، اس کی مہربانی ہے جو آپ کا مزاج نرم ہے، سخت نہیں ہے، آپ کھارے کڑوے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، ترش مزاج کے ہوتے، سخت دل کے ہوتے، تو پھر یہ جو مجمع آپ کے پاس بیٹھا ہے یہ سارا چھٹ جاتا۔ آپ کے اخلاق، آپ کا مزاج، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا ہے، اخلاق۔ اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں کیا؟ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کریمانہ اور شریفانہ کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے آپ کے ماننے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقہم، ایمان میں مکمل
اخلاق اچھے ہوں، جن کے کردار اچھے ہوں، جن کی زبان اچھی ہو، جن کی گفتگو اچھی ہو، وہ لوگ ایمان میں مکمل ہیں۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، قرآن میں اللہ نے جو فرمایا اعلیٰ مقام کے اوپر، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق جو بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات فرما دی کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے مبعوث کیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائے اور ان کے اوپر حجت کی تکمیل ہو جائے، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول کامل بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنایا جائے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اسی نے کہا ادعو علی المشرکین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف بدتمیزیں کر رہے ہیں مشرکین اہل مکہ۔ تو کچھ لوگوں نے کہا صحابہ کرام ادعو علی المشرکین کہ آپ ان لوگوں کے لیے بددعا کیجیے، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا آپ کی دعا خالی نہیں جاتی، آپ بددعا کیجیے تاکہ تباہ اور برباد ہو جائے، کوئی مصیبت میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا لعانا، میں لعنت کرنے کے لیے لعنتی بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، بلکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دشمن جو آپ کو ہلاک اور ختم کر رہا تھا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، جو زخمی پہنچایا اس کو بھی معاف کر دیا، گالیاں سن کے ان کے لیے دعائیں دی۔ مسئلہ مشہور ہے، لوگ پتھر پھینکے آپ پھول برسائے، لوگ گالیاں دیے آپ دعائیں دیے، لوگ بددعا کریں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ وہ مشہور واقعہ طائف کا آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ طائف چلے گئے مکے کے بعد، کیا حالت ہوا طائف میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے؟ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے، لیکن اہل مکہ آپ کے ساتھ جو سلوک کی پوری تاریخ حدیث کی کتابوں میں، طائف کے بچے جو تھے اوباش، اہل طائف جو ان کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دے پتھرے دے کے، اس کو پتھرے مار کے بڑھا رہے تھے۔ آپ جس گلی سے جا رہے ہیں پیچھے پتھرے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، کوئی دیوانہ جا رہا تو کیسے اس کو ستاتے ہیں، پتھرے پھینکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہی کیفیت طائف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہاں کے اوباشوں نے آپ جس گلی سے جا رہے ہیں آپ کے پیچھے پتھرے لے کے پڑ گئے اور مشہور کر دیا مزمم مذمت کرو، اس کی مذمت کرو۔ اللہ نے آپ کا نام محمد رکھا اس کے مد مقابل، اور یہاں تک کہ آپ طائف سے نکل گئے، طائف کی بستی کے ذرا کچھ آگے ایک انگور کا باغ تھا، اور جا کے وہاں پہ آپ بے ہوش ہو کے اس باغ کے اندر پڑ گئے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، بے ہوش، پورا جسم زخمی ہے، لہو لہان ہے، جوتیاں خون سے ڈوبی ہوئی ہے، غشی کی حالت، اس قدر تکلیف، اس قدر زخم، اس قدر خون بہنا۔ ایک حدیث سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زندگی کا وہ دن بتائیے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ مایوس کن تھا اور تکلیف دہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اے صدیق کی بیٹی، میری زندگی کا سب سے زیادہ مایوس کن دن اور تکلیف دن اس کا جب میں مکے سے مایوس ہو کے اللہ کے پیغام لے کے جب طائف پہنچا، اور طائف میں میرے جا جو سلوک ہوا، میری زندگی کا سب سے زیادہ مایوس اور تکلیف دن تھا۔ بے ہوش ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے کا نزول ہوا، فرشتہ آ کے ٹھہر گیا، یا محمد
اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ جو طائف کے 2 پہاڑ ہیں اور بیچ میں جو طائف کی آبادی ہے، اگر آپ کہہ دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دے کے ان طائف کی بستی کو بالکل پیس دیا جائے، آپ حکم دیجیے، آپ کی اجازت، اور کرو گا۔ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں ایسا ہوا ایسا، یہ زندگی کا ریئل واقعہ، حقیقت۔ فرشتہ انتظار میں ہے، آپ حکم دیجیے۔ اگر ہم جیسے ہوتے، ہمارے مفتی صاحب، مولوی صاحب، مفسر صاحب ہوتے تو کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ پوچھنے کی بات ہے، دکھ رہا نہیں ہے، دکھ رہا نہیں کتنا زخمی کر دیے، پوچھتے ابھی جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے نہیں، انہیں معاف کر دو، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ آپ کی نظر کہاں ہے؟ ان پہ نہیں، ان کی نسل پہ۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو رسول اللہ نے دعوت و تحریک والوں کے لیے دیا۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ ان کی نسل پہ کام کرو، ان کی نسل، اور اس فارمولے کو عیسائیت نے اڈاپٹ کر لیا۔ اب وہ بڑے جو ہیں ان پہ کام نہیں کرتے، ان کے بچوں کو لے کے چرچ میں لے کے چلے جاتے۔ نسل ہے نا، ان کی نسل ایمان لائے گی۔ یہ فارمولہ اڈاپٹ کر لیا کرسچنوں نے۔ یہ نہیں، چھوڑ دو، بڑے ان کی اولاد کو لاؤ، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چرچ میں شریک کرو، مشنری اسکول میں ڈالو، ان کی نسل کو عیسائی بناؤ، باپ اور ماں کو چھوڑ دو۔ یہ فارمولہ دیا تھا رسول اللہ نے۔ ایک مومن کی نظر کا ہونا، کہاں ہونا اس کی نظر؟ واتقوا فراست المومن، ڈرو مومن کی نظر سے، کیونکہ اللہ کے دور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست ہمارے پاس کہاں ہے؟ کیا اخلاق ہے ہمارے؟ کیا کردار ہے ہمارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرمائے؟ المسلم اخو المسلم، بولے نہیں بولے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پھر اور کیا بولے آگے چل کے آپ نے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا، نشاندہی کر کے بتایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ تکلیف نہیں پہنچ، ہاتھ سے نہ زبان سے۔ زبان سے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ زبان سے تکلیف یہ ہے آپ کو گالی دینا، برا بھلا بولنا، یا کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، سمجھ میں آ رہا، یا کچھ لے کے دے کے گھمانا، بار بار آ رہا ہوں بھائی، سمجھ میں آ رہا، یہ سب زبان سے تکلیف ہے۔ زبان سے تکلیف اور ہاتھ سے تکلیف اگر دے رہے کسی مسلمان کو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات آپ سمجھ لیجیے، یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، تکلیف دینے سے پہلے میں رسول کا نافرمان بن رہا ہوں، بعد میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، ہے نا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بولا تکلیف نہیں دینا، پہلے میں آپ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں، پھر آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ ڈبل مجرم، رسول کا نافرمان اور آپ کو تکلیف دینے والا، نہیں ہے؟ نہیں، پھر کہاں ہے؟ پھر رسول کو مان رہے، نبی کے بعثت کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم ہے، تربیت ہے، اور اصل قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات پڑھتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔
یہ اصل چیز ہے ایمان بالرسالت میں، جو منصب نبوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جس انداز میں پیش کیا ہے، وہ ان کا منصب کیا ہے؟ اللہ کی آیات پڑھ کے سننا، ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، یہ منصب نبوت ہے۔ اور اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصل چیز ہے جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ کیوں بھیجا گیا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ختم۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر ہم رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو خود بخود اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ رسول کا وہ منصب ہے، وہ مقام ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھ رہے ہیں صرف رسول کے نام پہ دولہا علی بول لینا ہے بس، اس کے بعد کچھ ختم معاملہ نہیں۔ جب تک اطاعت رسول اتباع رسالت نہ ہو اس وقت تک کوئی صحیح نسبت رسول سے ہماری نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھے رسول اللہ ہے، مان لیا امتی ہے، کچھ بھی بخشش ہو جائیں گی، نہیں، یہ سب باتیں بالکل یا طور پہ بے بنیاد ہیں، غلط ہیں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اگر واقعی میں آپ سے محبت ہے تو آپ نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے جس نے میرے عمل سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سورہ آل عمران اور سورہ نور میں آیت آئی ہے، اور سورہ نور میں نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اطاعت رسول کی بات آئی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کیا معنی میں بھائی؟ نماز فرض نہیں ہے، نہیں فرض، زکوٰۃ فرض اس کے پاس ہے، اس کے بعد رسول کی اطاعت فرض۔ اور پھر نماز کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر عمدن نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی طرح جس نے جان بوجھ کر رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول، نماز فرض، زکوٰۃ فرض، رسول کی اطاعت فرض، اور یہ تین فرائض ادا کرے تو اللہ بولا لعلکم ترحمون، تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں، اللہ کا معاملہ مشروط ہے یہاں پہ تینوں چیزوں سے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم بات کر رہے تھے ایمان بالرسالت کی، اس کے بعد جو عنوان ہم شروع کریں گے انشاءاللہ وہ ہے ایمان بالقرآن کا۔ قرآن پہ ایمان، رسول پہ ایمان، قرآن پہ ایمان۔ ہم بولے رسول پھر قرآن، اصل جو قرآن ہے جو رسول جو لے کے آئے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نازل کی گئی یعنی قرآن۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے فلاح ہے۔ فآمنوا بما انزل علی محمد، ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے۔ پہلے رکوع میں آپ پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس کے بعد یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس کتاب کے اوپر جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ ایمان بالرسالت کے بعد ہم ایمان بالقرآن پہ آئیں گے، پھر قرآن مجید، پھر اس کی عظمت، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، کیوں قرآن نازل کی گئی ہے، ایمان کے معنی کیا ہے قرآن کے اوپر، قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بتوفیق الہی ہم تفصیل سے بحث کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم۔